الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم یہاں بیٹھے ہیں جمع ہیں کچھ بات کرنے کے لیے۔ اب سلسلہ آج کیونکہ عاشورہ اور محرم کے حوالے سے خاص طور سے وی آر ان دا بلیسڈ منتھ آف محرم، تو ارادہ یہی ہے کہ اس کے اوپر ہی بات کی جائے، اس کے اوپر اسپیسیفک فوکس کے اوپر ڈسکشن کو رکھیں۔ محرم کے حوالے سے بہت ساری مسکنسیپشن، کنفیوژنز اور ڈفرینٹ کائنڈ آف چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بیسک ٹارگیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے عاشورہ کا ہم بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کو سمجھیں، جو سگنیفیکنس آف عاشورہ، وائی دس ڈے از سو سیکریڈ ٹو اس۔ سب سے پہلی چیز تو اس کو سمجھنا ہے۔ پھر سیکنڈ چیز کہ اچھا اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے، اس کا میسج آف عاشورہ ہے کیا، اینڈ فائنلی ہم پھر اس کو سمجھنے کے لیے فائنلی ان ماڈرن ٹائمز، ان آر ٹائمز، اس عاشورہ کے لیے، اس عاشورہ کے دن کو سمجھنے کے لیے ہاؤ ڈز اٹ امپلائی، اٹ از ایپلیکیبل اپون اس، ہم پر یہ چیز کیسے امپلائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھے کہ ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو the Jews of Medina they used to fast on the 10th of محرم، 10 محرم کے دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے انکوائر کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے بنو اسرائیل کو لے کے چلے اور ان کی نجات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے سے، ہم تو زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو ہم سے زیادہ قریب ہے، تو وی ول آلسو فاسٹ آن دا 10th آف عاشورہ۔ تو یہ جو محرم کے دن، 10 محرم کے دن کا جو روزہ رکھنا تھا، یہ اس وقت ثابت ہوا جب رمضان بھی نہیں آیا تھا، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ یہ روزہ اس وقت بھی مسلمان کیا، اور اس سے پہلے ہسٹوریکلی بھی دوسرے جو پری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتوں میں بھی اس دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور بات ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، کہ اگر آئندہ سال میں رکا تو میں ایک روزہ ایڈ کر لوں گا، میننگ 9th کو بھی ایڈ کر لوں گا، تاکہ مشابہت نہ ہو جائے جیوز کے ساتھ کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، کسی کو یہ نہ لگے، تو ویل ایڈ another day۔ 9 محرم کا فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ 9th 10th دونوں دن روزہ رکھ لیں، یا 10th کے ساتھ 11 کو ایڈ کر کے دونوں دن روزہ رکھ لیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اب جو علماء آج کل اس پہ انالائز کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آج کل کے زمانے میں جو جیوز ہیں وہ اس دن کا خاص طور سے کوئی روزہ رکھنے کا اتنا رواج ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہی کہیں ملتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں اگر کوئی صرف 10 محرم کو بھی روزہ رکھ لے گا تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا وہ مشابہت کا جو خطرہ فیکٹر ہے وہ آج کل کے حساب سے ایپلیکیبل نہیں رہتا۔ تاہم کوئی 9th کو ایڈ کر کے رکھے گا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ روزے جتنے بھی رکھیں گے زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اب ہوا یہ، واٹ واز دا سگنیفیکنس، اس دن اتنا روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، فرعون کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دعوت دینے کے لیے، نہ مانا۔ اینڈ میں لانگ سٹوری شارٹ، وہ اپنے بنو اسرائیل کے پورے قبیلے لوگوں کو لے کے چلے، فرعون کا لشکر پیچھے سے ان کو تعاقب میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ فلما تراء الجمعان، اب جب یہ اس جگہ پہ پہنچے، انہوں نے پیچھے لشکر کو دیکھا بنو اسرائیل نے، تو قال صاحب، ان کے لوگوں نے کیا کہا، قال ان موسیٰ علیہ السلام سے، انا لمدرکون، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں گڑوا دیا۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا حکم آ رہا ہے
اللہ کے آرڈر پہ ہم جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وقت کے نبی ساتھ ہیں ہمارے, جا رہے ہیں, مگر یہ ان کا لیول دیکھے, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا, جب تک کام پورا کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا تب ایمان لاؤں گا, اس وقت تک ایمان. تو ان کا بھی یہ ایمان کا لیول ہی ایسا. اینی ہاؤ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اضرب بعصاک البحر, اپنی یہ جو عصا, یہ جو چھڑی ہے, اس کو پانی میں مارو. عصاک البحر, پانی میں مارو. پانی میں مارا تو ریڈ سی اوپنڈ اپ. اور آتا ہے روایت میں کہ جو پانی تھا وہ ڈائیورج ہونا شروع ہوا, بیچ میں اس میں ایک راستہ بننا شروع ہوا, یہاں تک کہ کالطود العظیم, جیسے کوئی بڑے 2 پہاڑ بن گئے ہوں پانی کے, اور یہ لشکر پورا بیچ میں سے نکل گیا. تو یہ وہ دن تھا عاشورہ کا, خاص طور سے جس دن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روزہ رکھنے کا فرمایا. تو یہ تو وہ عاشورہ کا بیک گراؤنڈ تھا. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ واٹ واز دا میسج آف عاشورہ؟ کیونکہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کوئی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے تو نہیں تھا. قرآن تو ہر زمانے میں, ہر وقت میں اپلیکیبل ہے. اگر اس وقت وہ آرڈر تھا تو آج بھی وہی آرڈر اس ہر مسلمان کے اوپر لازم ہوگا. تو اس وجہ سے اس عاشورہ کے جو میسج ہے اس کو سمجھنا. اس کا میسج کیا ہے؟ ابھی بقرہ عید پہ گزرا نا, ہم قربانی کرتے ہیں نا جانور کی, جب تو کیا ہمیں مسنون دعا بتائی, قل الناس صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ آپ دعا مانگتے ہیں کہ میری نماز, میری یہ قربانی جو میں کر رہا ہوں, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کے لیے. یہ کور وہ بلیو ہے جو یہ اس محرم کا ہمیں میسج ملتا ہے. وہ کور بلیو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا. ایمان ہر دور میں, صحابہ, ہم آج کی بات کرتے ہیں, صحابہ کے دور میں ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں. ایمان کا لیول تو ہر کسی کا, اس کو ایک ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بارہا اسے بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کے ٹائم پہ ہی ہم دیکھتے ہیں جب وہ روم کا جو کیسر روم نے لشکر لے کے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کا آرڈر دیا, 1.5 لاکھ کا روایت میں آتا ہے, 150,000 سم تھنگ کے فوجیوں کے ساتھ, فل لیس اسلحے کے ساتھ, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ چلا مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اب وہ ٹورڈز حجاز کے جب وہ چل رہا ہے وہ لشکر ابھی سیریا سے, تو یہاں پہ اذان آواز آئی اور سب کو جہاد کے لیے جمع کرنے کے لیے آئی. تو اب کچھ اس میں سے بعض لوگ آنا شروع ہوئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنا عذر پیش کیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فیملی کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, پیسوں کا, اپنے جو مسائل ایوری ڈے لائف میں لوگوں کے ہوتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, وہ ان کو اجازت دے دی, انہوں نے آپ نہ جائیں, بے شک آپ نہ چلیں ہمارے ساتھ جنگ پہ. جو آتا گیا اپنا عذر دیتا گیا, اسے منع کرتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند نہیں آئی. لما اذنت لہم, لما اذنت لہم, آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ حتیٰ یتبین الذین, یہاں تک کہ بالکل کلیئر آپ کے اوپر نہ ہو جاتا کون مسلمان ہے کون منافق ہے, تب تک ان کو آپ اجازت دے نہیں سکتے. لا یستأذنک الذین آمنوا, جو ایمان والا ہوتا ہے, جو اللہ نے فرمائے, قرآن کے الفاظ ہے, جو ایمان والا ہوگا, جو ٹرو ایمان والا ہوگا, وہ آپ کے پاس اجازت مانگنے نہیں آئے گا. وہ جان چھڑانے کے لیے آپ کے پاس اجازت مانگنے کے لیے نہیں آئے گا. انہی آیتوں کے اندر اللہ نے مثال پیش کی غار ثور کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں ہیں, پیچھے فوج کافروں کی ان کو چڑھائی کرنے کے لیے انہیں ڈھونڈ رہی ہے. گھبرائے تو کیا فرمایا, اذ ہما فی الغار, جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, آپ گھبرائے نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پیچھے پورا مکہ والے چڑھے ہوئے, وہ پہنچے بالکل غار کے منہ تک آگے کھڑے ہوئے ہیں وہ, لیکن جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی ہارم نہیں کر سکتا. تو مین جو کور مقصد ہے, جو میسج آف عاشورہ تھا, وہ یہی تھا, کور اللہ کے اوپر بلیو اور غیر اللہ سے نان بلیو. اسی لیے حدیث ہم نے ابھی شروع میں یہاں پہ بیان کی, من حب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس کسی نے بھی اللہ کے لیے کسی کو سے محبت کی, اگر کسی بندے کو پسند کیا نا, کہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے, اس کو پسند کیا, تو وہ اللہ کے لیے کیا. کسی سے بغض رکھا, کسی سے عناد رکھا, کسی کو برا سمجھا,
اس لیے نہیں کہ یار یہ بندہ یہ کرتا ہے، یہ بندہ تو میرے ساتھ اس نے تو یہ کیا تھا، نہیں، وہ اللہ کے لیے ہوگا خالی. وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کی سے اچھائی کی، کسی کو کوئی بینیفٹ دیا، کچھ پیسے دیے، کسی کی مدد کی کسی بھی فارم میں، تو وہ اللہ کے لیے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی نے کچھ مانگا، کوئی بات کی، پوچھا اور اس کو آپ نے منع کیا، تو منع کرنے کا یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے کہ یار نہیں تو نے میرے ساتھ اس دن یہ کیا تھا اس لیے اب میں آج تیرے ساتھ یہ بدلہ لوں گا. نہیں، اگر منع کرنے، اگر تو جینین اللہ کی وجہ سے منع کیا تو کیا، فقد استقبل الایمان، یہ بندے کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا اس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا. تو میسج آف عاشورہ از اللہ کے اوپر ٹرو ایمان ہونا ہر حال میں، یہ اس عاشورہ کا میسج تھا. اب ظاہر ہے اس ڈے کے حساب سے پھر سگنیفیکنس اپنی جگہ، مگر اب ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئنسیڈنٹلی ایک اور انسیڈنٹ بھی ساتھ میں ملتا ہے جو کہ اسی پرٹیکولر دن میں ہوا، اور اس کا اپنا ایک سٹیٹس، ایک مقام ہے اس انسیڈنٹ کا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مشہور، اب وہ اللہ کے حکم سے اسی دن پیش آیا. اب یہاں پہ بھی لیکن اگر آپ بات کو سمجھے تو اصل لڑائی جو تھی، حسین رضی اللہ عنہ کو کیا پرواہ تھی؟ حکومت کی، وسائل کی، حکمرانی کی، ان کو کیا پرواہ تھی؟ یہ تو نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب ان کا تو یہ مقام ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ وقت تھے، انہوں نے جو وہ پیسے متعین کرتے ہیں نا، پیمنٹس جو اپنے عمال کی، وظیفے، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے رضی اللہ عنہ کو 1000 درہم دیے اور حسن اور حسین کو بلا کے 2000 درہم دیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے ماں سے شکایت کی، شکایت تو نہیں کی، خیر وہ بھی اپنا مقام کے صحابی تھے، ویسے ایک فیل ہوا. انہوں نے جا کے ماں سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک، جہاد میں شریک ہوتا رہا، اور اس زمانے سے میں تو خدمت کرتا رہا، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تو اس وقت بچے تھے، ینگ تھے، ان کی تو وہ قربانیاں نہیں تھیں. تو ابا جان نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے، ان کو ڈبل دے رہے ہیں اور مجھے ہاف دے رہے ہیں وظیفہ. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہیں بات پسند نہیں آئی. انہوں نے پورا جو اہل بیت کے جو مقام اور مرتبے کی بتانے کے لیے ایک پورا خطبہ بیان فرمایا، وہ کتابوں میں لکھا ہوا کہ ان کے، ہم تو یعنی ان کے جوتے صاف کرنے کی بھی ہماری اوقات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ اولاد ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی اوپینین رکھنے والی تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا کیا، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اکثر اوقات دیکھیں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ میں مغضوب شدہ لوگوں میں بھی نہیں بنا اور ضال یعنی کہ گمراہ لوگوں میں بھی نہیں نہ بنا. ہمیں بیلنس، ہمیں جو اعتدال کا راستہ ہے، جو بیلنس راستہ ہے وہ عطا فرما. مطلب یہ ہے اس بات کا، جو یہودیوں کے لیے ہے نا، وہ لوگ غضب علیہم، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ الحاد کر رہے تھے. دین میں ثابت شدہ اگر کوئی مسئلہ ہے، بھئی یہ حلال ہے تو حلال، سود کھانا حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے، انہوں نے اس میں ہیرا پھیریاں شروع کری ہر چیز میں. تو گویا جو دین میں ثابت شدہ ایک مسئلہ ہے اس میں سے کٹوتی کرتے 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 وہ لوگ گویا کہ بالکل ہی غضب کے حقدار ہو گئے. دوسری طرف کرسچنز تھے، وہ لوگ اس میں اتنا غلو کر گئے، اتنی ایکسٹریم پہ آگے چلے گئے کہ انہوں نے نئی نئی بدعات ایڈ کرنا شروع کر دی دین میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو مغضوب شدہ بھی نہیں بننا اور غوال شدہ بھی نہیں بننا، ہم نے تو اس کے بیلنس کے اندر اعتدال والا بننا ہے. تو اعتدال والا راستہ یہی ہوگا کہ عاشورہ کا ٹرو میسج اپنی جگہ، اور پھر فائنلی ظاہر ہے حسین رضی اللہ عنہ کا تو ہم جتنا مرتبہ اور مقام اور سٹیچر بیان کریں وہ تو کم ہی ہوگا. ہم اس کا حق ادا تو کر نہیں سکتے، ہم تو ان کے جوتے کی خاک صاف کرنے کے بھی ہماری تو اوقات نہیں ہے، ظاہر ہے آف کورس. مگر صرف سمجھنے کے لیے سٹوری کا بیک گراؤنڈ کچھ اسی طرح سے تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور پھر خلفائے راشدین کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کوئی تقریباً 10 سال کا پیریڈ جب گزر گیا، 10 سال کا پیریڈ گزر چکا تھا امیر معاویہ کی خلافت کو. اب عام طور سے کیونکہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، لوگ عام طور سے اس مسئلے کو جب بھی ملاتے ہیں وہ ڈائریکٹ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ فلاں صحابی کا اور اس صحابی کا کمپیریزن، وچ از ایبسولوٹلی رانگ. اللہ نے جب قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی ہو گیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بھی بات کرنے والے؟ تو دیر از نو کمپیریزن. And then the historical fact is that there cannot be any comparison.
جو کمپیریزنز لوگ بناتے ہیں یہ سارے صحابہ کرام یہ تو خود اس کے بیچارے ستائے ہوئے وہ تھے، اس سارے فتنوں کے سارے وہ مظلوم لوگ ہی تو وہ صحابہ تھے جن کے اوپر وہ ظلم ہو رہا تھا. اب 10 سال گزر گئے، 10 سال بعد لوگوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ بات یہ ہے کہ پہلے ظاہر اکابرین موجود تھے، صحابہ موجود تھے، عمر بن خطاب، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ لوگ موجود تھے، تو یہ لوگوں نے تو دین کو سنبھالا، لیکن اب بعد میں آنے والا ٹائم ہے، صحابہ کا تو ٹائم ختم ہے، تو یو شوڈ نامنیٹ somebody فار آپ کی رین کو جو ٹیک اوور کرے. تو 10 سال بعد کا واقعہ ہے ان کی خلافت کے، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامنیٹ کر دیا. اب نامنیٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ کاتب وحی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، ان کی وحی جو قرآن کی اترتی تھی اللہ کے طرف سے، وہ لکھنے والوں میں سے وہ شامل تھے، ان کا اپنا بڑا مقام ہے. اب ان کے بیٹے کو انہوں نے 10 سال بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ نامنیٹ کر دیا. اب اس نامنیشن کے اوپر کچھ جو جلیل القدر اس زمانے کے صحابہ تھے ان میں اگر آپ مین دیکھیں تو وہ 5 بڑے نام ہمیں ملتے ہیں. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ابو بکر کے بیٹے، پھر عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پھر زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حسین رضی اللہ عنہ، اور 5ویں غالباً عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، تو یہ 5 صحابہ کرام کے جو بڑی جلیل القدر، یہ جو عشرہ مبشرہ کے سارے صحابہ تھے، انہی کے اتفاقاً اللہ کے حکم سے یہ 5 بیٹے، ان لوگوں نے اس یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اس پہ بیعت نہیں کریں گے. بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، جانے دیا. اب یہ چلتے 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 ایک بات کو 10 سال اور گزر گئے، 10 سال اور گزر گئے. یعنی کہ ہم یہ دیکھیں اگر کوئی بندہ لاجیکل ایک بات کو سمجھے، پہلے 10 سال اور پھر 10 سال 20 سال ایک بندے نے خلافت کی ہو، 6.5 ملین سکوائر مائلز پہ جس نے مسلمانوں کی حکومت کو ایکسپینڈ کیا ہو، اور وہ فرسٹ نیول جو مسلمانوں کی نیول فلیٹ ہے پہلی مسلمانوں کی، وہ بنانے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو ان کے بارے میں زبان درازی کرنا تو ہماری اوقات نہیں بنتی. اینی ہاؤ، تو اب ہوا یہ ان کی وفات ہوئی. پھر لانگ سٹوری شارٹ، مین مقصد ہمارا ظاہر ہے اس واقعے کے اندر جانا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اسی دن آیا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، ایک تو اسی دن آیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی شان، اور پھر وہ پرفیکٹ اگزامپل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے اوپر ایمان کا جو پرفیکٹ اگزامپل تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سیٹ کیا. اور نہ صرف حسین، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس پہ تھے، مکہ میں انہیں بھی اسی طرح سے شہید کیا گیا. اینی ہاؤ، تو اب یہ انہوں نے اعتراض کیا. لانگ سٹوری شارٹ، سب کو معلوم ہے انہوں نے یزید پہ بیعت کرنے سے انکار کیا، اس نے دھمکیاں دیں، تھریٹن کیا، اور اینڈ میں انہیں کوفہ والوں نے خط لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں اور یہاں سے ہم لوگ ایک نئی اسلامک سلطنت کا آغاز کریں گے. اور انہوں نے لیٹرز لکھ کے انہیں کوفہ بلایا. اب عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے نا، کوفی لا یوفی، جو کوفی ہوتا ہے اس پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا، کوفی لا یوفی، یہ کبھی وفا کرنے والا نہیں. یہ عربوں کی ایگزامپل ہے، میں نے نہیں بنائی. تو اینی ہاؤ اسی طرح سے ہوا، انہوں نے وہاں پہنچے، چھوڑ دیا. جو سارے لوگ تھے انہیں ہی حکومت نے بلیک میل کیا ہوگا، تھریٹن کیا ہوگا، سب کے سب بیک آف ہو گئے. اب یہ 70-80 خاندان کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور کوئی پرفیکٹ اگزامپل اگر قربانی کی ہو تو وہ آپ اس واقعے کے اگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں. اگر اس پہ بہت ڈیٹیل میں جائیں گے ظاہر ہے تو ہم پھر بات کو کنکلوڈ نہیں کر پائیں گے. لیکن اینی ہاؤ نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. مشہور واقعہ ہے، زیاد سے بولا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اس نے کہا نہیں پڑھنے دوں گا. نماز تک کی اجازت نہیں دی، پانی بند کیا ہوا ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے انہیں، اور انہیں اسی حالت میں شہید کر دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بما ان کے اہل و عیال کے کئی دوسرے لوگوں کے، اور ان کی گھر کی اور عورتوں کی، جو گھر کی عورتوں کو، فیملی کو، سب کو قیدی بنا دیا. سب کو باندھ کے اونٹوں سے اور ڈمیسکس لے جایا گیا. ڈمیسکس لے گئے وہاں سے، سیریا. اب ہم لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو ظاہر ہے جتنی بھی بات کریں گے وہ کم ہوگی، لیکن مین اس واقعے کو دیکھیں. اب اسی طرح ایمان کا جو لیول ہے، اب یہ ان کی بہن حسین کی، حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ، اور دوسری اور 2 خواتین ایک اونٹ کے اوپر اکٹھے باندھ کے، اور انہیں گویا کہ قافلے کو لے جایا جا رہا ہے. وہاں سیریا پہنچے، ڈمیسکس کے
کے شہر میں جب داخل ہوئے وہاں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے, وہاں پہ خاتون آئی, اس نے انہیں دیکھا اور کہا کہ اس سے بڑا, اس نے کھانا پینا ان کو پیش کیا. کچھ عورتیں جو ظاہر ہے بے یار و مددگار, سر پہ کسی کے دوپٹہ نہیں, کس حال میں وہ, یہ آل نبوت کی خاندان کی عورتیں ہیں جنہیں اس حال میں لے جایا. آگے حسین اور جو دوسرے شہداء ہیں ان کے گلے کٹے ہوئے اور سر نیزوں پہ لے جائے جا رہے ہیں, اور یہ پیچھے عورتوں کو باندھ کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. یہ ان کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اس عورت نے انہیں دوپٹہ دیا, کھانے پینے کا پانی دیا. تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ نے کہا تم نے ہمیں کیوں کھلایا پلایا؟ ہم وہاں کوفہ سے چلے تھے, نیچے کوفہ سے آل دا وے اوپر آ رہے ہیں, ڈماسکس تک پہنچے, ہمیں کسی نے پانی تک نہیں پوچھا, یہاں تم نے ہمیں کیوں کھانا پینا آفر کیا اور ہمارا اکرام کیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے اصل میں کہ میں کسی زمانے میں مدینہ میں ہوتی تھی اور وہاں میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں رہا کرتی تھی, ان کی خدمت کرتی تھی. تو بس ان کچھ عرصہ مجھے موقع ملا, میں ان کی خدمت کرتی رہی. جاتے ہوئے جب میں وہاں سے چلنے لگی تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ کبھی بھی کوئی قیدی ملے نا تو ان کا اکرام ضرور کرنا. تو بس مجھے ان کی یہ نصیحت یاد آئی اور میں آپ کے اکرام کر. تو انہوں نے کہا اچھا ہم تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے اس کے بدلے. انہوں نے کہا آپ کچھ نہ دیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے لیے دعا کریں کہ کبھی زندگی میں اگر موقع ملے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹی تھی زینب اور بیٹے تھے حسین حسن, مجھے ان سے ملنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ بڑی میری زندگی کی خواہش تھی کبھی میں ان سے ملوں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں ہی تو زینب ہوں جو اس طرح سے اونٹ کے پیچھے بندھی ہوئی ہیں اس وقت گویا. اب بہرحال یہ وہ اگر آپ دیکھیں وہ خواجہ غلام فرید کا وہ شعر نہیں ہے, عاشق ہوئیں عشق کماویں دل رکھے وانگ پہاڑا ہو, سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو, منصور جائے چک سلی دیتے تیرے کافر کل اسرارا واقف کل اسرارا ہو. وہ پورا شعر ہے بڑا لمبا. سجدیوں سر چائی نہ باؤں توڑے کافر کہنا ہزارہ ہو, سچا کیا ہے آگے حسین دباؤ سر دیتے تھے راز نہ بننے, کچھ اس طرح کی بڑی زبردست شاعری ہے. تو آپ اس کو سمجھیں اگر کہ یہ کیا وہ ماحول ہے, وہ ایٹماسفیئر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اب وہ اس کے دربار میں پہنچتے ہیں یزید کے, تو وہاں پہ یزید یا غالباً اس کے کسی بندے نے حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک کے اوپر اپنا نیزہ لگایا. تو وہاں صحابی رسول موجود تھے, اس نے کہا ہٹ جا بدبخت, یہ نیزہ ہٹا یہاں سے, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ان لبوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے, تم ان لبوں اس کے ساتھ یہ تم بے حرمتی کر رہے ہو. بہرحال ظلم کی جو انتہا ایکسٹریم اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں تو وہ پرٹیکولر ہمیں اس مثال میں ملتی. پرٹیکولر وہ بی بی فاطمہ جو زینب رضی اللہ عنہا تھی نا, انہوں نے یہ دیکھا, بول رہی ہیں وا محمداں وا محمداں حاذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا تصفیر الریاح. ان کی شاعری ہے اپنی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی, محمدہ وا محمدہ, یہ دیکھو یہ حسین رضی اللہ عنہ کی ڈولی جا رہی ہے. ان کی شاعری میں وہ فرما رہی ہیں خونوں سے لت پت مزمل بالدماء, پورا ان کا جو پورا جو باڈی ہے وہ خون سے لت پت ہے. مقطع الاعضاء, ان کے پورے دیکھو کہ باڈی کے پارٹس کٹے ہوئے ہیں. بناتوں کا سبایا, یہ جو عورتیں ہیں ان کی گھروں کی بیٹیاں ہیں, یہ ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک ان کی گویا شکایت تھی. اگر وہ اس اشعار کے اندر آپ سنیں فیل کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اینی ہاؤ اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر پرسپیکٹیو, یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ایک اپنی جگہ, یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو اللہ کے حکم سے اسی دن ہوا. لیکن ہماری کسی فارم میں بھی ہم اب اس کو اس ڈے کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں, یہ بھی غلط. لیکن ان اے وے اب بعض لوگ ہوں گے نا وہ اس لیول پہ جائیں گے کہ یار ہر چیز ہی نہیں اس ڈے کے حوالے سے, وہ ہر چیز غلط, ہر چیز غلط, تو گویا کہ ہر چیز کا ہی رد کرنا شروع کر دیا. اور پھر بعض ہوگا جو اتنے غلو اس کے اندر چلے جائیں گے کہ بس اس کے اندر ہی اگر کچھ ہے تو حسین ہی ہے. اب اصل جو انسیڈنٹ کا جو اصل مقصد جو اصل وہ تھا, اس کی جو روح ہے اسی کو بھلا دے اور مین اسی کے اوپر لگ جائے. ماتم کر رہے ہیں یا سبیلیں نکل رہی ہیں یا جلسہ جلوس ہو رہا ہے, تو یہ سب تو بدعات کے اندر ہے. اینی ویز تو
کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کی جو ٹرو جو ایسنس جو اس کی اسپرٹ ہے عاشورہ کی اس کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہو. من حب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. کہ یہ ہر چیز جو کچھ بھی کسی کو دیا, کسی سے تعلق رکھا نہ رکھا, تو وہ سب کچھ ہر چیز جو کچھ بھی ہوگی وہ ہوگی اصل میں اللہ ہی کے لیے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ آپس میں نا ایک دوسرے کے اوپر ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. جاننے والا ہے کوئی, بھائی اس سے ایک ایکسپیکٹیشن ہے. اب ہمارے مائنڈ کیا کہتا ہے کہ یار یہی بندہ مجھے اچھا سمجھے, یہی بندہ مجھے صحیح سمجھے. اب حسین رضی اللہ عنہ ان کی ایگزامپل میں اگر آپ دیکھتے ہیں, ہسٹری میں کوئی آج تک بندہ نہیں ہوگا جو یزید کو صحیح مانے گا, اور جو مانے گا وہ خود ہی بے وقوف ہوگا. ایک وہ مسجد میں کہیں پاکستان میں کہیں نا وہ بیان کوئی مولانا صاحب کر رہے تھے, اور وہ یزید کو ڈیفینڈ ان اٹ سیلف, جو لوگ بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں تو اس کی ایکسٹریم میں جانے کے لیے یزید کی ایک سٹینڈ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ کس وجہ سے بھائی اس کو اتنا اگینسٹ نہ ہو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, کچھ دلائل دے رہے تھے. تو وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے, اس نے بولا مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے. انہوں نے بولا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا بھائی دیکھو ایک بات, باقی سب اپنی جگہ, آپ یہ بتا دو آپ حسین والے ہو یا یزید والے ہو, ختم بات. میں تو حسین والا. تو کہنے کا مطلب یہ, اگر اس کمپیریزن میں جاتے ہیں تو یا اس چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے میں جاتے ہیں تو بندہ خوش. اور ہم لوگوں کے لیے تو یزید واز جسٹ لائک جسٹ سم اینی ادر گائے. ہمارے لیے جو حسین و حسن ہو, جو آل بیت کا جو مرتبہ اور مقام ہوگا وہ تو کم ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی. تو مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگ سے, مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ان دی مٹیریل شیٹس دیٹ انکمپس ہز ریئل سیلف. ہم لوگ اپنی جہالت میں, اپنی اگنورنس میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو ہم نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہیں جبکہ ہم وہ نہیں ہوتے. یہ ہماری ایکسپیکٹیشن دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے صحیح سمجھے گا تو میں مانوں گا, تو میری زندگی صحیح ہوگی, کامیاب ہوگی. نہیں, اللہ کا قانون یہ نہیں کہتا, اللہ کی شریعت یہ نہیں کہتی. وہ پیر صاحب کا واقعہ نہیں تھا, بہت بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب, بڑے مشہور اللہ والے, دیکھ لوگوں کا تانتا منا, لوگ لائن لگا کے باہر ان کے گھر کے نا ان سے دعائیں کرا رہے ہیں, ان سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں. اور بیوی گھر میں ان کی جو ہے نا ایکسٹریم روڈ, ایکسٹریم جس کو کہتے ہیں نا بدتمیز, وہ ان کو سناتی رہتی ہے. وہ ان کی 2 ٹکے کی عزت ہی نہیں کرتی, کبھی سناتی رہتی ہے ان کو ہر وقت. وہ بیچارے وہ کیا کرتے, ایک دن پریشان ہو کے اللہ سے انہوں نے دعا کی, اللہ مجھے ساری دنیا مجھے مانتی ہے, لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کرانے آتے ہیں, یہ میری بیوی ہے, یہ میری بات نہیں سنتی, یہ مجھے ہر وقت برا بلا بولتی رہتی ہے. تو کوئی ایسا معجزہ میرے ہاتھ میں دے دے, کوئی ایسا میریکل مجھے بس مل جائے کہ یہ میں اس کو سیدھا کر دوں, جو مائنڈ میں اس کو سیدھا بس کر دوں. پوری جو گاؤں پورا میرے گھر لائن لگا کے آیا ہوا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, اس کو سیدھا کرنا ان کا یہ مقصد ہے. بہرحال اللہ نے انہیں میریکل دیا اور وہ اڑنا شروع ہو گئے ہواؤں میں, ادھر ادھر اڑ رہے ہیں ہواؤں میں, کبھی رائٹ جا رہے ہیں لیفٹ جا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد گھر آئے اپنے گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے, تو گھر آئے, گھر پہ بیوی کو بولتے ہیں, دیکھا وہ بیوی کہتی ہے تم بہت بڑے پیر بنتے ہو, اتنے بڑے تم بنتے ہو, اصل پیر اصل جو ہے وہ تو میں نے دیکھا ہے آج, وہ ہوا میں نا یوں اڑ رہا تھا. انہوں نے کہا تم نے دیکھا تھا وہ ہوا میں اڑ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں وہ ہمارے گھر کے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا, اصل پیر تو وہ تھا. اس نے کہا اللہ کی بندی وہ تو میں ہی تھا. تو وہ کہتی ہے اچھا, تبھی میں بولوں یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے یہ بندہ. تو وہ جتنی بھی ایکسپیکٹیشن اپنے جاننے والے سے لگائیں گے تو وہ اس کے لیے تو ٹیڑھا ٹیڑھا ہی اڑیں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے کو بہرحال اس محرم کی اس بات کو ختم کرتے ہیں, کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں, مقصد اس بات کا یہی ہے کہ جو اصل میسج ہے اللہ کا وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہی جو بھی ہمارا کام ہو وہ ہو. اور اگر ہمارے لیے بہترین کوئی مشورہ ہو تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, اس کے اوپر اس بات کو ختم کرنا چاہیے. لا تشتکی من الایام فلیس لها بدیل ولا تبکی علی الدنیا ما دام آخرها الرحیل واجعل ثقتک باللہ لیس لها مسیل وتوکل علی اللہ فانہ علی کل شیء وکیل. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تشتکی من الایام فلیس لها بدیل, یہ تم دنوں کو اپنے جو ٹائم ہے نا اس کو برا بلا نہیں کرو, اس کے اوپر فوکس نہیں کرو, اس کے اوپر شکایت نہیں کرو کہ یار وقت برا چل رہا ہے. وقت برا نہیں ہوتا. وہ ایک حدیث قدسی میں ہے نا, شتمنی ابن آدم یسب الدہر, یہ ابن آدم جو ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں
حدیث قدسی ہے، یہ ابن آدم، یہ جو بندہ ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے. شتمنی ابن آدم، شتم کہتے ہیں گالی دینے کو، شتمنی ابن آدم یسب الدار، یہ گالی کیسے دیتا ہے؟ یہ زمانے کو برا بلا بولتا ہے، یہ زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے، دن برا ہے، فلاں. تو فرماتے ہیں یہ ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم جو ہے زمانے کو برا بلا بولتا ہے، اس کے اس بولنے سے مجھے یہ گویا کہ گالی دے رہا ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. وانا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، بیاد الخیر، جو اصل خیر ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے. یقلب اللیل والنہار، او کما قال علیہ السلام، کہ یہ دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں بدلنا یہ میرے ہاتھ میں ہے. زمانے کو برا بلا نہ بولو. تو یہی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تشتکی من الیام فلیس لہا بدیل، ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا انہیں برا بلا بنا. ولا تبکی علی الدنیا ما دام آخرها الرحیل، اور دنیا کے اوپر آنسو مت بہاؤ. دنیا تبکی کہتے ہیں رونے کو، کمپلین کرنے کو. لا تبکی علی الدنیا، دنیا کے اوپر مت رو، دنیا کے اوپر آنسو مت بہاؤ، دنیا کے اوپر کمپلیننگ نہیں کرو. ما دام آخرها الرحیل، جو اصل لائف ہوگی، آخرت ہوگی، وہ تو اس کے بعد آنے والی زندگی ہوگی، اس کے اوپر فوکس کرو. دنیا کی زندگی تو جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے ہیں نا، متاع لفظ آتا ہے، متاع الدنیا الا قلیل. متاع اور دنیا، متاع کا لفظ بار بار دنیا کے سامان، دنیا کی لگژری کے لیے لفظ متاع آتا ہے. اب عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے ان اٹ سیلف بھی لرن کرنا پڑتا ہے. حضرت امام اسمی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، انہوں نے سوچا، انہوں نے کہتے ہیں مجھے متاع کا لفظ ایک گاؤں کی لڑکی نے سکھایا. فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بصر کے کسی گاؤں میں اندر کہیں جو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں کہیں جا رہا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے جا الکلب و یاخذ المتاع و تبارک الجبل. ایک لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ ایک کتا آیا، جا الکلب، ایک کتا آیا، یاخذ المتاع، اس نے ہمارا متاع لیا، و تبارک الجبل، اور وہ پہاڑ کے اوپر بھاگ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو متاع تھا جس کی طرف وہ ریفر کر رہی تھی، وہ تھا ان کا برتن دھونے کا صابن، جسے وہ متاع کہہ رہی تھی. جو متاع ہے نا، یہ جو متاع دنیا، اس کی مثال اس صابن کی سی ہے. جو برتن دھونے والا جو نہیں ہوتا ہمارا لکوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ نے بس کپڑے دھونے والا، برتن دھونے والا، اس لکوڈ برتن کو دھویا نا، اس میں گھل مل کے ڈیزالو ہو کے پورا پانی میں بہہ گیا، ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا. یہ وہ متاع ہے. یہ اس دنیا کی، اس متاع کی یہ اوقات ہے. اس صوفی صابن جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو بہرحال اسی لیے فرمایا کہ اس دنیا کے پیچھے آنسو مت بہاؤ، ما دام آخر الرحیل، جو اس کے بعد آخر آنے والا ہے، اصل ٹائم تو وہی ہے. اور وجعل ثقتک باللہ لیس لہا مثیل، اور اپنی جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی آزمائش ہے، وہ اللہ کے حضور رکھیں، اللہ کے دربار میں رکھیں. اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، لیس لہا مثیل، اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے آپ کا کام سولو کرنا. وتوکل علی اللہ فانہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ کے اوپر توکل کریں کیونکہ وہی ہے جو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا گارڈین ہے، ہر چیز کو کرنے والا ہے. تو اصل جو فوکس ہو ہمارا وہ اللہ کے اوپر ہو، نہ کہ لوگوں کے اوپر ہو. اور اگر کور مقصد اگر کوئی عاشورہ کا اگر ہم نے سمجھنا ہو تو وہ یہی ہوگا کہ اللہ کا ایمان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور ہمارا جو کام بھی ہو اس میں ڈو یا ڈونٹ وہ اللہ کی خاطر ہو. من حب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے کسی کو چاہے گا یا اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے گا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دے گا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ منع کرے گا، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان تکمیل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ایمان کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.